السلام علیکم. میں ابھی آپ کو ایکسل سکھاؤں گا. ایکسل میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں پر بات کریں گے. اس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت ایکسل آتا ہوگا، اس لیے ہم اس کا کوئک ریویو کر لیں گے. جیسا کہ ابھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پر سب سے پہلے جب ایکسل اوپن ہوتا ہے تو سب سے ٹاپ پر ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولا، ڈیٹا وغیرہ یہ ٹیبز بنے ہوئے ہیں. ان کے آگے سب ہیڈنگز ہیں، مطلب نیچے ڈیٹا کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان پہ کیا کچھ کام کرنا ہے، یہ سب کچھ نیچے دیا گیا. ہم سب سے پہلے ہوم کو استعمال کریں گے. ہوم کا ایک کوئک ریویو کریں گے کہ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد انسرٹ، پیج لے آؤٹ. اس کے بعد ہم ڈیٹا ریویو اور ویو میں کام کریں گے. اس کے بعد ہم فارمولاز کو سب سے آخر پر ڈسکس کریں گے کہ فارمولاز اس میں کیسے لگتے ہیں اور ان کے استعمال کیا کیا ہیں. ہم سب سے زیادہ ٹائم فارمولوں پر سپینڈ کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ ہوم میں کیا کچھ فراہم ہے. ایک کوئک ریویو ہم کر لیتے ہیں. جی، تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا سامنے موجود ہے کہ ہم نے اس میں کیا کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہوم کے اندر ہم یہ 3 باکس نظر آئے نیچے، آخر یہ نیچے فونٹ، الائنمنٹ، نمبرز. سب سے پہلے ہم ان پر بات کریں گے. جیسے کہ ابھی آپ سامنے دیکھیں کہ بولڈ، یہ نیچے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، پوائنٹس، انہیں ہم پوائنٹس اور کوئک ریویو کو ہم کریں گے. سب سے پہلے ہے کہ بولڈ سیل، کہ سیل کو بولڈ کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے یہ سامنے ٹاپ پر ہے بولڈ، اس کے اوپر ماؤس ہے، اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول بھی. جیسے اس کے اوپر ماؤس آئے گا اس کی شارٹ کی سامنے آ جائے گی. اسے بولڈ کر دیا. سیل کو اٹیلک کرنے کے، سیل کے اندر پورا ڈیٹا جو ہے اسے اٹیلک کرنا ہے. اس کے لیے اٹیلک کے یہ بٹن ہے، اس پہ کلک کیا، اٹیلک ہو گیا. انڈر لائن کرنے کے لیے یہ یو لکھا، اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول یو، پریس کیا تو یہ انڈر لائن ہو گیا. آپ یہاں پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈبل انڈر لائن کرنا ہو ایکسل میں، ڈبل انڈر لائن، اس کے ساتھ یو کے ساتھ چھوٹا سا بٹن ہے، اس پہ کلک کریں، لسٹ کھلے گی. اس میں لکھا ہوا ہے ڈبل انڈر لائن. اس پہ کلک کیا تو اس میں ڈبل انڈر لائن کر دیا. اگر ہم نے سیل کے اندر بولڈ، یہ جو ہے نا سیل پورے کا پورا بولڈ ہے، پورا نہیں، ہم نے سیل میں سے کچھ حصہ بولڈ کرنا ہے. جیسے یہ لکھا ہے بولڈ ود ان سیل، یہ اوپر سے ہم نے اسے کھولا، یہ اس پہ کلک کیا اور یہ صرف بولڈ ود ان سیل. ہم ود ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، یہ ود ان سلیکٹ کر لیا. اب ہم صرف ود ان کو بولڈ کرتے ہیں، یہ بولڈ. ہم نے سائڈ پہ کلک کیا تو دیکھیں بولڈ ود ان سیل، ود ان کو ہم نے بولڈ کر دیا. اسی طرح ہم اس کو اگر چاہیں تو صرف سیل کو سلیکٹ کیا اور اسے ڈبل انڈر لائن کر دیا. اب دیکھیں اس کے اندر ایک سمپل ہے، بولڈ ہے اور ڈبل انڈر لائن کے ساتھ ہے. ہم دوبارہ جاتے ہیں تو اس میں بولڈ کو ہم نے اٹیلک کر دیا. یہ دیکھیں ایک ہی سیل کے اندر 3 کمانڈز کام کر رہے ہیں، جیسے اٹیلک، بولڈ اور ڈبل انڈر لائن. نیکسٹ آپشن ہے کلر سیل. ہم سیل کو کلر کریں گے، ایگزامپل گرین کلر. یہ اس کے انڈر لائن کے بعد یہ ایک ٹیب چھوڑ کے سیکنڈ، یہ نیکسٹ ٹیب ہے، اس پہ کلک کیا اور اس میں ہم یہ دیکھیں یہ جو جس کلر کے اوپر ماؤس کا کرسر جا رہا ہے وہ کلر نیچے آتا جا رہا ہے. ہم ایگزامپل گرین کلر پہ کلک کرتے ہیں، یہ گرین، یہ دیکھیں سیل کو گرین کلر ہو چکا ہے. اس کے بعد ٹیکسٹ کلر کو ہم بلو کرتے ہیں. ٹیکسٹ کلر کو کلر کرنے کے یہ جو اے لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں، لسٹ اوپن ہوگی. تو اس میں ہم یہ دیکھیں جس کلر کے اوپر کرسر جاتا ہے ماؤس کا وہ کلر نیچے ٹیکسٹ پر شو ہو جاتا ہے. ہم اس سے بلو کرتے ہیں، یہ دیکھیں بلو ہے، یہ ڈارک بلو. بلو پہ ہم نے کلک کیا اور اس سے بلو کلر اپلائی ہو گیا. اسی طرح کسی سیل میں ٹیکسٹ کا کلر، ٹیکسٹ کا سائز انکریز کرنا ہو تو اس کے لیے دیکھیں یہ اوپر ہے فونٹ سائز، اس پہ کلک کیا اور سائز ٹیکسٹ کا یہ دیکھیں جس نمبر پر جا رہا ہے اس لحاظ سے ٹیکسٹ کا سائز انکریز ہوتا جا رہا ہے. ہم نے فار ایگزامپل اس کا سائز رکھ دیا 18 پہ کلک کیا تو سائز کا فکس ہو گیا. اسی طرح اگر کسی ٹیکسٹ کا سائز ڈیکریز کرنا ہو، میں تھوڑا فاسٹ بول رہا ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہاں پہ یہ آپشن سائز سامنے لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں، ان پہ فنکشنز اپلیکیبل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. اب یہ کہ ٹیکسٹ کا سائز ڈیکریز کرنا ہو، ڈیکریز ٹیکسٹ سائز، تو اسی کو اوپن کیا، یہ دیکھیں جیسے ہم نمبر چھوٹا کرتے جائیں گے، یہ دیکھیں یہ 8 کا فونٹ ہم نے اس پہ اپلائی کر دیا. یہ ٹیکسٹ انکریز ہے اور یہ ٹیکسٹ ڈیکریز ہو چکا ہے.
اب یہ کہ ہم نے کسی سیل کو اگر مرج کرنا ہو، جیسے دیکھیں کہ یہ سیل جو ہے اس میں ڈیٹا موجود ہے، یہ سیل سے باہر جا رہا ہے، یہ سیل میں ڈیٹا موجود ہے، سیل کا وڈتھ اتنی ہے، یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو گیا، یہ سیل کی وڈتھ ہے، لیکن یہ ڈیٹا سے باہر جا رہا ہے۔ اسی کو ایڈجسٹ کرنے کے ہم یہ دیکھیں سیل کو مرج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہم نے 3 سیل سلیکٹ کیے، انہیں مرج کرنے کے یہ باکس بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں یا سمپل اسی پہ رائٹ کلک کریں تو یہاں پہ ایک مرج کی آپشن آتی ہے، لیکن یہ آفس پرانا ہے 7 ہے، ابھی جو آپ اگر آفس 10 آفس 13 15 یا جو بھی لیٹسٹ ورژن ہے اس وقت وہ آپ یوز کر رہے ہوں گے تو اس میں یہاں پہ آپشن آ جائے گی۔ فی الحال ہم اسی پہ کلک کرتے ہیں اور یہ مرج اینڈ سینٹر ہے آپشن، ہم اسے سمپل مرج اکراس کرتے ہیں، مرج اکراس، اس نے اسے مرج کر دیا اور یہ سیل مرج ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ لائن موجود ہے لیکن یہاں پہ لائن موجود نہیں ہے، حالانکہ یہاں پہ ٹیکسٹ نہیں ہے، جیسے یہ ٹیکسٹ اس سیل کا ہے لیکن شو آگے تک ہو رہا ہے، جہاں تک ٹیکسٹ جاتا ہے وہاں تک لائن ہائڈ ہو جاتی ہے۔ تو ہم ان 6 سیلز کو مرج کرتے ہیں، سمپل اس پہ کلک کیا تو اس نے واپس کر دیا، کلک کیا اور یہ مرج کر دیا اور سینٹر کر دیا۔ پرنٹ پریویو نارمل دیکھنے کے لیے ہم اسے سمپل کرتے ہیں کنٹرول پی کریں گے تو آپ کے پاس جو لیٹسٹ ورژن ہے اس میں پریویو آ جائے گا، لیکن ہمارے پاس اولڈ ورژن ہے تو یہاں پہ پرنٹ پریویو، اس پہ کلک کیا، یہ دیکھیں یہ ایک سمپل پریویو آ رہا ہے پرنٹ کا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیلز کی لائنیں موجود نہیں ہیں، لائنیں موجود نہیں ہیں تو انہیں لائنوں کو شو کرنے کے لیے ہم کینسل کرتے ہیں سیل، یہ دیکھیں ہم سب کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ واپس آ گئے، یہاں پہ کلک کیا یہ باکس کھل گیا، یہ ہے آل بارڈرز، ہم نے اس سے بارڈر لگا دیا، اب سیل جتنے بھی ہیں ان کو بارڈر لگ چکے ہیں، ہم دوبارہ وہیں پہ جاتے ہیں پرنٹ پریویو، آپ سمپل کنٹرول پی کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیٹا آ جائے گا، یہ پریویو شکل جو ہے یہ آ جائے گا، یہ پرنٹیبل شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم واپس جاتے ہیں، اس کو ہے لائن بریک ود ان سیل، اس میں ہم نے کلک کیا، ڈبل کلک کیا اور بریک کے بعد آلٹ انٹر کیا اور اس کے بعد دوبارہ سمپل انٹر، یہ دیکھیں اب یہ بریک آ چکے لائن میں۔ ابھی آپ کو یہاں پہ ڈفرینس جو ہے وہ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا، یہ دیکھیں ڈفرینس بٹوین لائن بریک اینڈ وارپ، ایک سمپل یہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ کلک کیا تو اس نے ڈیٹا کو فٹ کر دیا، جیسے اوپر ہوگا ویسے ہی نیچے ہوگا، لیکن ایسا کرنا ایک الگ پروسیجر ہے، یہی میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو۔ اس میں ہم نے اوپن کیا، ڈفرینس بٹوین کے بعد میں نے پریس کیا آلٹ انٹر، یہ دیکھیں اس کے بعد سمپل انٹر، یہ دیکھیں